بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آسان عربی گرامر برائے قرآن فہمی کے سلسلے کا یہ لیکچر نمبر 123 ہے۔ اس میں ہم مفعول معو کے بارے میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ مفعول معو کی تعریف: وہ منصوب اسم جو اس واو کے بعد ہو جو مع یعنی ساتھ کے معنی دے۔ مثال دیکھیے، جاء حامد و زیدن، حامد زید سمیت آیا۔ اب اس میں یہاں واو کے جو معنی یہاں پہ آ رہے ہیں وہ ساتھ یا سمیت ہے۔ اچھا، یہ مزید کلیئر اور آگے ہو جائے گا۔ عطف اور معو کا فرق: عطف میں حکم معطوف علیہ کا ہوتا ہے، یعنی عطف میں جو حکم ہوتا ہے وہ واو کے بعد، جیسے یہ پہلا لفظ ہے اس پہ بھی وہی حکم ہوگا، اور واو کے بعد جو دوسرا لفظ ہے اس پہ بھی وہی حکم ہوگا۔ دیکھیں، جاء حامد و زید، یہاں جو حکم حامد کا ہے وہی زید کے لیے، یعنی حامد آیا تو وہی حکم زید پر بھی لاگو ہوگا، یعنی جاء زید، یعنی زید آیا، یعنی دونوں پہ ایک جیسا حکم ہوگا جاء کا۔ جبکہ اگر مفعول معو پر وہی حکم لاگو کریں گے تو جملہ فاسد ہو جائے گا۔ دیکھیں کس طرح، سافر حامد واللیلہ، یہ مفعول معو ہے۔ حامد نے سفر کیا رات کے ساتھ، یعنی رات کے وقت۔ اللیل پر حامد والا حکم لگانے پر معنی فاسد ہو جائے گا۔ اس اللیل پر بھی اگر یہ حامد والا حکم لگائیں گے تو کیا ہوگا؟ یہ سافر اللیل، پھر مطلب ہو جائے گا رات نے سفر کیا۔ ظاہر ہے کہ رات سفر نہیں کرتی، تو یہ بات غلط ہو جائے گی۔ اس لیے یہ واو جو ہے یہ عطف کا نہیں ہوگا، یہ ما کا واو ہوگا، اور بعد میں آنے والا یہ جو اسم ہے وہ مفعول معو کہلائے گا۔ اچھا، اس کی شرائط ہیں مفعول معو کی، وہ دیکھتے ہیں۔ دیکھیں، مفعول معو جو ہے وہ اسم منصوب ہے، تو یہ اسم منصوب پہلے آیا، اس سے پہلے واو کا ہونا ضروری ہے، اور اس سے پہلے ایک جملے کا ہونا ضروری ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اگر موجود ہیں کسی جملے میں تو وہ مفعول معو ہوگا۔ دیکھیں، اسی ایک مثال لیں، جاء زید والکتب۔ اب یہاں دیکھیں، الکتب اسم منصوب ہے، یہ منصوب کا یہاں سے پتہ چل رہا ہے، اس کے آخری حرف با پر فتح ہے، پھر یہ واو یہ ماں والا ہے، اور جاء زید یہ مکمل جملہ ہے، زید آیا، فعل اور فاعل ہے، مکمل جملہ ہے۔ یہ واو المعیہ ہے اور یہ مفعول معو ہے۔ ترجمہ اس لحاظ سے ہو جائے گا، پھر زید کتابوں سمیت آیا۔ اچھا، اور مثال دیکھیں، مات زید و طلوع الشمس۔ اب یہاں بھی دیکھیں یہ شرائط پوری ہو رہی ہیں، یہ اسم منصوب ہے، اس سے پہلے واو ہے، اور اس سے پہلے یہ پورا جملہ ہے، یعنی مات زید فی وقت طلوع الشمس، زید مرا سورج کے نکلنے کے ساتھ، یعنی جب سورج نکلنے کا وقت ہوا اس وقت زید مرا ہے، یہ یہاں بتانا چاہ رہے ہیں۔ کیونکہ اگر اس کو عطف کا اگر بناتے ہیں تو مات زید و طلوع الشمس سے ہوگا، تو ظاہر ہے کہ طلوع الشمس تو نہیں مرے گا، جملہ ہی فاسد ہو جائے گا، تو اس لیے یہ مفعول معو ہے۔ وصل القطار والغروب، یہاں بھی دیکھیں یہ ساری شرائط پوری ہو رہی ہیں۔ ایک اسم منصوب ہے، اور اس سے پہلے واو ہے،
اور اس سے پہلے ایک یہ مکمل جملہ ہے، وصل القطار، یعنی ٹرین پہنچی غروب آفتاب کے ساتھ۔ دوسری مثال دیکھیں، یذاکر الطالب ودو الشموع، شموع کہتے ہیں موم بتیوں کو، دو الشموع یعنی موم بتی کی روشنی۔ تو یہاں بھی دیکھیں یہ اسم منصوب ہے، اس سے پہلے واو ہے، اور واو سے پہلے یہ پورا جملہ ہے، شرط پوری ہو رہی ہے۔ تو طالب علم یاد کرتا ہے موم بتیوں کی روشنی کے ساتھ۔ مفعول ماؤ کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسم منصوب ہو، اس سے پہلے واو المعیہ ہو، اور اس سے پہلے ایک جملہ، ایک مکمل جملہ ہو، اسمیہ یا فعلیہ، دونوں میں سے کوئی بھی ہو۔ اچھا، اب یہ عبارت ملاحظہ کریں، حضر زید والشمس طالعۃ۔ اب یہاں پہ دیکھیں یہ تو جملہ مکمل ہے، حضر زید، زید حاضر ہوا، لیکن یہ مفرد لفظ نہیں ہے، یہ بلکہ پورا جملہ ہے، الشمس طالعۃ، سورج طلوع ہوتا ہے، اور یہ واو جو ہے پھر یہ واو المعیہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ اس میں شرائط پوری نہیں ہو رہی ہیں۔ تو پھر کیا ہوگا؟ یہ ہوگا جی واو الحالیہ کہلاتا ہے، آگے ہم پڑھیں گے اس کو بھی۔ یہ جملہ حالیہ کہلائے گا، زید حاضر ہوا اس حال میں کہ سورج طلوع ہو رہا تھا۔ دوسری عبارت دیکھیں، الطالب و کتابہ، یہاں دیکھیں جملہ نہیں ہے، شرط پوری نہیں ہو رہی ہے، یہ مبتدا ہے اصل میں، یہ حرف عطف ہے، اور یہ معطوف علی الطالب ہے، کتابہ، کتاب مضاف ہے اور اس کا مضاف الیہ، لیکن یہ جملہ مکمل نہیں ہے، یہاں پر اس کی خبر محذوف ہے، تو متلازمان یہ خبر محفوظ ہے، طالب علم اور اس کی کتاب لازم و ملزوم، دونوں لازم و ملزوم۔ اچھا، عامل النصب فی المفعول ماؤ، یعنی مفعول ماؤ کو کون نصب میں لاتا ہے، وہ عامل کہلاتا ہے۔ جیسے حرف جر ہے، کسی اسم کو حالت جر میں لے آتا ہے تو وہ اس کا عامل ہے۔ اس طرح سے کوئی فعل ہے وہ اپنے فاعل کو رفع حالت میں لاتا ہے، اور اس کا جو مفعول بہ ہے اس کو نصب حالت میں لے کے آتا ہے، تو وہ فعل جو ہے اس کا عامل ہے۔ تو اس طرح سے مفعول ماؤ کا عامل کون ہے یہ ہم دیکھتے ہیں۔ اس میں دو کیٹیگری ہیں، فعل اس کا جو ہے عامل ہے، یا وہ لفظ جو فعل کی طرح کا عمل کرے۔ فعل کی مثال جیسے یہ مشیتو والنیلا، اب یہ نیل کو حالت نصب میں کون لایا ہے؟ یہ اس کا فعل لایا مشا، یہ تو اس کا فاعل ہے، تو مشا جو فعل ہے وہ اس کو حالت نصب میں لایا ہے، میں پیدل چلا نیل کے ساتھ ساتھ، نیل دریا کا نام ہے۔ اس طرح سے سافرتو والقمرہ، یہاں پہ یہ جو فعل ہے سافرہ، وہ القمرہ کو منصوب لے کر آیا ہے، میں چاند کے ساتھ ساتھ میں نے سفر کیا۔ حضرہ احمد و محمودن، اب یہ حضرہ جو ہے یہ محمودن کو منصوب کیا، یہ اس کا عامل ہے۔ حاضر ہوا احمد محمود کے ساتھ۔ اس طرح سے فعل کے علاوہ جو ہیں وہ ہیں اس کے عامل المصدر، اسم الفاعل اور اسم المفعول۔
یہ تینوں جو ہیں یہ بھی فعل کی طرح ہی کام کرتے ہیں۔ اس کی مثال دیکھیں، یعجبنی سیرک و طلوع الشمس۔ اب اس طلوع کو طلوع کس نے بنایا؟ یہ مصدر ہے سیرو، سارا یسیرو کا مصدر ہے سیرو۔ تو تمہارا سیر کرنا مجھے پسند ہے سورج کے نکلنے کے ساتھ ساتھ۔ اس طرح اسم الفاعل انا آکل الطعام والضیوف۔ اب یہ ضیوف جو ہے اس کو کس نے منصوب کیا ہے؟ یہ اسم الفاعل آکلا، اکلا یاکل یاکل آکل، یہ اسم الفاعل ہے۔ میں کھانا کھاتا ہوں مہمان کے ساتھ، یا میں کھانا کھاؤں گا مہمان کے ساتھ، اس طرح سے یہ۔ اسی طرح السیارۃ مسروقۃ، مسروقۃ مفعولۃ کے وزن پہ اسم المفعول ہے، اور اس غروب کو اس نے منصوب کیا ہے مسروقۃ، یہ اس کا عامل ہے۔ تو سیارہ چوری ہوا آفتاب کے غروب ہونے کے ساتھ۔ اور مثالیں دیکھتے ہیں، حضر المدرب واللاعبین۔ یہ دیکھیں شرائط پوری ہو رہی ہیں، یہ ایک اسم منصوب ہے، اس سے پہلے واو ہے، اور اس سے پہلے یہ پورا جملہ ہے، تو یہ مفعول ماؤ ہے، یہ واو المائیت۔ حاضر ہوا کوچ کھلاڑیوں کے ساتھ۔ یقرأ الطالب والمصباح، طالب علم پڑھتا ہے چراغ کے ساتھ۔ انطلق القائد والجنود، قائد اور لشکر ساتھ ساتھ چلے۔ یہ سب کا پیٹرن ایک جیسا ہی ہے۔ استيقظ وشروق الشمس، وہ سورج کے نکلنے کے ساتھ اٹھا۔ یفطر الصائمون واذان المغرب، افطار کرتے ہیں روزے دار مغرب کی اذان کے ساتھ۔ یہ چند مثالیں ہیں۔ اچھا، العطف اور المائیہ کی مشترکہ مثالیں ہیں، یعنی وہ پورا جملہ جو ہے وہ اس میں واو عطف کا بھی ہو سکتا ہے اور واو مائیہ کا بھی ہو سکتا ہے۔ دیکھیں، خرج الرجل والطفل، یہ یہاں پہ یہ واو عطف کا ہے۔ نکلا آدمی اور بچہ، اسی کو اگر مائیہ کا کرنا ہو تو دیکھیں خرج الرجل والطفل، یہ اسم منصوب یہاں پہ آ جائے گا، باقی پوری عبارت اسی طرح کی ہے۔ تو اب یہ ہو جائے گا مفعول ماؤ، یہ تھا معطوف علی الرجل، اور یہ الطفل جو ہے یہ مفعول ماؤ ہو جائے گا۔ تو نکلا آدمی بچے کے ساتھ۔ اس طرح سے دوسری مثال لیں، جلس المعلم والطالب، یہ واو یہاں پر عطف کا ہے، کیونکہ یہ جلسہ کا حکم دونوں پہ ہے، معلم پہ بھی اور طالب پہ بھی۔ نکلا معلم اور طالب علم، بیٹھا معلم اور طالب علم۔ اس طرح سے یہ یہاں اگر ہم دیکھیں مائیہ کے ساتھ جلسہ المعلم والطالبہ، یہ اس منصوب یہاں لیا ہے، تو بیٹھا معلم طالب علم کے ساتھ۔ اس طرح دخلت فاطمۃ و عائشۃ، داخل ہوئی فاطمہ اور عائشہ، یہ عطف ہے۔ اس طرح سے دخلت فاطمۃ و عائشۃ، یہاں یہ اس منصوب آ گیا، تو اس صورت میں یہ واو مائیہ کا ہے، تو داخل ہوئی فاطمہ عائشہ کے ساتھ۔
اس طرح وفق الاخو والاخت، یہ واو عطف کا ہے، کھڑے ہوئے بھائی اور بہن، یہ کھڑا ہوا بھائی اور بہن، اور اس طرح سے یہ وقف الاخو والاخت، یہ واو مائیہ کا ہے یہاں پر، تو کھڑا ہوا بھائی بہن کے ساتھ۔ حضر الرئیس والحراس، حاضر ہوا رئیس، یہ جو امیر یا جو کوئی بھی ہیڈ کہہ لیں کسی بھی ڈپارٹمنٹ کا، کس کے ساتھ حاضر ہوا؟ اور کون حاضر ہوا اس کے؟ حضر رئیس اور حراس یعنی محافظ، یعنی حاضر ہوا رئیس اور محافظ، اور یہاں معنی ہو جائیں گے حضر الرئیس والحراس، رئیس محافظوں کے ساتھ حاضر ہوا۔ اچھا، واو کے بعد آنے والے اسم کے 3 حالات ہیں، وہ کس طرح کے ہیں دیکھیں۔ عطف واجب ہو جائے گا اگر فعل میں اشتراک ہو، اگر کوئی ایسا فعل استعمال ہو رہا ہے جس میں شرکت، آگے جو بھی الفاظ آ رہے ہیں ان کی شرکت ضروری ہے، شراکت ضروری ہے، تو وہ پھر عطف ہی ہوگا۔ مثال دیکھیں، اچھا دوسری قسم ہے کہ مفعول معه اس میں لازم ہو جائے گا، واجب ہو جائے گا اگر اشتراک نہ ہو، اور ایک تیسری صورت ایسی ہو سکتی ہے کہ دونوں کا جواز ہو جائے گا، یعنی اس بات کا احتمال ہو کہ اشتراک ہو بھی سکتا ہے، نہیں ہو سکتا ہے، تو پھر دونوں واو عطف کا بھی اس میں آ سکتا ہے اور واو ماؤ کا بھی آ سکتا ہے۔ مثال دیکھیے، اشترک زید و حامد، زید اور حامد نے اشتراک کیا، یعنی کسی بھی کام میں شرکت کی، تو شرکت کے لیے مطلب ہے کہ ایک سے زیادہ کا ہونا ضروری ہے، تو اگر ہم صرف کہیں گے اشترک زید تو یہ بات غلط ہو جائے گی، یا اگر ہم کہیں گے اشترک حامد تو یہ بات بھی غلط ہو جائے گی۔ اشتراک ہوگا جب ایک سے زیادہ لوگ ہوں گے، تو اس طرح سے یہ لازماً جو ہے یہ واو عطف کا ہوگا اس فعل کے ساتھ اگر آئے گا تو۔ اس طرح اتفقا ثانیہ و تاجر، اتفاق کیا، اب اتفاق بھی جو ہے اس کے لیے ایک سے زیادہ بندوں کا ہونا ضروری ہے، تو صنعت کار اور تاجر نے اتفاق کیا، تو یہ واو عطف کا جو ہے یہ پھر لازم ہے۔ تقاتلا، جھگڑا کیا، آپس میں جھگڑا کیا، تو اس کے لیے ایک سے زیادہ لوگ درکار ہیں، تو زید و سعید، زید اور سعید نے آپس میں جھگڑا کیا، تو یہ واو عطف کا اس طرح سے یہ لازم ہو جائے گا۔ دوسری مثالیں دیکھیں، ماتا زید و طلوع الشمس، اس میں جو ہے دیکھیں اشتراک نہیں ہے، ماتا زید تو صحیح ہے لیکن ماتا طلوع الشمس نہیں ہو سکتا، یہ ماتا کی اپلیکیشن دونوں پہ اس طرح سے نہیں ہوتی جیسے اس میں ہو رہی تھی۔ اس طرح سے سرتو والحدیقۃ، میں نے سیر کی باغ کے ساتھ ساتھ، یہ اس میں جو ہے پھر یہ اس لفظ کے ساتھ اگر استعمال کریں گے تو یہ لازم ہے پھر کہ یہ مفعول معه ہوگا۔ ذاکرت والمصباح، میں نے یاد کیا چراغ کے ساتھ، یعنی چراغ کی روشنی میں جو ہے میں نے پڑھا اور اس کو یاد کیا۔ پھر ایک تیسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ دونوں کا جواز ہو سکتا ہے، جیسے ہم نے ابھی پچھلی اس میں مثالیں دیکھی ہیں، احتمال ہے کہ اشتراک ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا۔ اب جیسے حضر القائد والجیش، حاضر ہوا قائد اور لشکر، تو اب یہ الگ الگ بھی اگر دیکھیں، حضر القائد ٹھیک ہے اور حضر الجیش یہ بھی ٹھیک ہے، یہ دونوں پہ جواز بنتا ہے، احتمال ہے۔ اور اگر اس کو ہم اس طرح کرتے ہیں، حضر القائد والجیش،
تو یہ دونوں کا جواز نہیں بنے گا، اشتراک اب نہیں ہوگا اس میں. تو اب یہ صورتحال ہو جائے گی کہ یہ واو المعیہ ہو جائے گا. قائد حاضر ہوا لشکر کے ساتھ. اس طرح سے عقل الوالد والابناء، تو یہ بھی درست ہے. اشتراک کا احتمال ہے تو یہ واو عطف آ گیا. اور اگر ہم اس کو اس طرح لکھیں عقل الوالد والابناء، یعنی والد نے کھایا بچوں کے ساتھ. یہاں ہے والد نے اور بچوں نے کھایا، اور یہاں ہے والد نے بچوں کے ساتھ کھایا. یعنی اس میں یہ ساتھ یعنی ایک ہی وقت میں کھایا، اس میں ضروری نہیں کہ ایک ہی ساتھ کھایا ہو. آج ہم یہیں پہ اکتفا کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.